بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ بچوں کے پریکٹیکل کی وجہ سے ان کے رزلٹ نہیں آ سکے، لیکن امید ہے کہ رزلٹ آنے کے بعد آپ نیکسٹ کلاسز میں پروموٹ ہو جائیں گے، جہاں پر ماحول ڈیفرنٹ ہوگا۔ آپ شفٹ کر جائیں گے اسکول کلاسز سے کالج کلاسز میں، اور اس کالج کلاسز میں کیا چیز مختلف ہوگی؟ سلیبس، اور سلیبس ڈیٹیل ہوگا اور چیپٹر زیادہ ہوں گے۔ اکثر کالجز میں میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے، لیکن اردو میڈیم والوں کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اسکول میں یا لوور کلاسز میں باقاعدہ بریکٹ لگا کر بتا دیا جاتا ہے کہ اس شارٹ کوشچن کا آنسر یہ ہے۔ یہاں پر معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ آپ کو اسے سمجھنا ہے اور اپنی سمپل لینگویج میں اس کو لکھنا ہے۔ کالج ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون ڈاکٹر بنے گا اور کون انجینئر بنے گا۔ اسکول میں یہ ڈسٹنکشن نہیں تھی۔ کون میرٹ پر آئے گا، اور میرٹ یہ نہیں ہے کہ اسکول میں میری پوزیشن آ گئی یا کالج میں میری پوزیشن آ گئی یا شہر میں۔ یہاں پر میرٹ ڈسٹرکٹ لیول پر نہیں ہے، ڈویژن لیول پر نہیں ہے، پروونس لیول پر ہے۔ پورے پنجاب میں بڑے مشہور قسم کے کالجز کے اسٹوڈنٹ آپ سے کمپیٹ کریں گے۔ اس میں گورنمنٹ کالج لاہور ہے، گارڈن کالج راولپنڈی ہے، مرگ کالج سیالکوٹ ہے، اور کئی کیڈٹ کالجز ہیں۔ ان سے کمپٹیشن ہے، ان سے مقابلہ ہے، اور مقابلے کے لیے ہمیں کوئی منصوبہ بندی کرنا ہوگی، کوئی پلاننگ کرنی ہوگی۔ کیوں کہ انگریزی کا مقولہ ہے، اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل۔ اور ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ کوئی پوزیشن ہولڈر ہے، کوئی میرٹ پر آتا ہے، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی دو چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا لازمی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک خوف اور دوسرا شوق۔ اور اس میں کچھ لوگ کہتے اسی کا نام دیتے ہیں سیلف موٹیویشن۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ اور وہ بچے جن کو پڑھنے کے لیے کہنا نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں خود احساس ہوتا ہے۔ ماں باپ آپ کو ہر پاسبل فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے میرٹ پر آ جائیں، ہم سے آگے نکل جائیں، ترقی کر جائیں۔ دوسرا آپ کی اپنی سیلف موٹیویشن، اور تیسرا ٹیچر کا رول۔ مجھے 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، اور میں نے دیکھا ہے بڑا اچھا ادارہ ہو، بڑے اچھے ٹیچر ہوں، لیکن اگر اسٹوڈنٹ سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہے، اس کا رزلٹ ہم اس سے اچھا ایکسپیکٹ نہ کریں۔ اور یہ میرٹ کے لیے ریکوائرمنٹ 80 to 90% ہے۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، لیکن یہ 80 اور 90% آپ بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں اگر آپ نے پلاننگ کی ہے۔ اور پلاننگ کیا ہے؟ ریگولر اسٹڈی۔ جو کچھ پڑھایا ہے روز اس کو تیار کیا، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو اس کو لکھ لو۔ ایک ہفتے کے اندر 10 دن میں، 12 دن میں، لیٹس سے 15 دن میں آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ چیپٹر جو ہے وہ مجھے پہلے بالکل پتہ نہیں تھا، اب مجھے 70-80% آ گیا ہے۔ اور اس کی مزید کنسولیڈیشن کے لیے ہم اس میں سے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آپ کو دیتے رہیں گے، اور اس میں نے یہ پلاننگ کے ساتھ ریگولر اسٹڈی ہے، اور یہ سیلف موٹیویشن ہے۔ اب سیلف موٹیویشن یا ریگولر اسٹڈی کے لیے کیا ہے؟ کالج اور شام کی
एकेडमीज के अलावा आपने अपने आप को कम अज कम शुरू में, इब्तदा में 3 घंटे के लिए पाबंद करना है वक्फे के साथ, कि जी आप 1.5 घंटे के लिए, फिर उसके बाद आधे घंटे का दरमियान में वक्फ करें, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करें। उससे देखकर क्या होगा, पेरेंट्स को खुशी होगी कि जी बच्चा हमारा कॉलेज में आने के बाद ज़रा उसकी रूटीन चेंज हो गई है। और अगर आप इस पर ये काम करते रहेंगे तो देखिएगा 1 माह के अंदर कम से कम बेटा 2 या 3 चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे, और फिर ये मामला आगे की तरफ चलता रहेगा। कोई 2 या 3 सब्जेक्ट शुरू में ले लें। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी सब्जेक्ट से शुरू करें, लेकिन 2 या 3 सब्जेक्ट से तैयारी करेंगे, आपको खुद एहसास होगा कि ये 2-3 सब्जेक्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब ये रेगुलर स्टडी से क्या मुराद है, इसमें पहला मैंने लिखवाया जी सिलेबस और डिटेल। किताब के अंदर हर लाइन में कोई ना कोई पॉइंट होगा, आपको उस पॉइंट का पता होना चाहिए कि ये जुमला, ये फिक्रा यहाँ पर क्या है, ये क्या बताना चाहता है। नंबर 2, आप उसको साथ साथ तैयार करते रहें ताकि आपका, अगर आपको उसकी समझ है, यहाँ मैं बताने लगा हूँ क्रैमिंग और कंसेप्ट। मैट्रिक में आपने क्रैम किया होगा, घोटा लगाया होगा, रट्टा लगाया होगा, लेकिन क्रैमिंग बिल्कुल गलत है। क्रैमिंग में अगर आप अल्फाज आगे पीछे करेंगे सेंस ही चेंज हो जाएगी। लेकिन जब आपको पता होगा अपनी लैंग्वेज में, मैं कहता हूं आप उर्दू में उसको समझ लें कि इसमें एक पॉइंट दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, और उसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो आपके लिए काफी होगा, वो मसला नहीं होगा। इसके बाद इसमें MCQs आते हैं। MCQs को आप रट नहीं सकते। अगर आपको उसका कंसेप्ट होगा तो आप उसका सही जवाब दे सकेंगे, वरना वो गलत होता जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसका जवाब देना हो, लिखना होता है, और वो क्रैमिंग से नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही सवाल को मुख्तलिफ एंगल से पूछा जा सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि कॉलेज में आने से पहले माइंड बना लें कि आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, अब आप दूसरे राउंड में जा रहे हैं, और दूसरे राउंड में जाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको प्लानिंग चाहिए। और प्लानिंग किसके लिए? मेरिट पर आने के लिए। और मेरिट पे आने के लिए नंबर 50, 60%, 70% कोई काम के नहीं होंगे, और उस मेरिट पर आने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। और प्रॉपर प्लानिंग में कॉलेज में लर्निंग है, एकेडमीज में लर्निंग है, लेकिन सेल्फ स्टडी 3 या 4 घंटे की, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब आप पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बढ़ता चला जाएगा।